محترم حضرات، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے اس مبارک اجلاس میں ہم تمام لوگوں کے روبرو کچھ لمحوں کے بعد کرناٹک کی سرزمین سے تشریف لا رہے ایک عظیم خطیب داعی اسلام فضیلت الشیخ جناب حسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے، لہذا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے۔ یقیناً آپ حضرات فضیلت الشیخ جناب عبدالغفور بڑھاتے ہوئے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، سیدھے فضیلت الشیخ جناب عنایت اللہ جوہر اصلاحی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے بہترین انداز میں تقریر پیش کریں اور ہم تمام لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ موصوف مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ محترم و مکرم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں اور تمام رسولوں پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی موحد امتی پر۔ آج کی رات پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے کہ یہ سعادت والی رات ہماری زندگی میں ایک بار آ گئی ہے کہ ایسے خطیب کا اجتماع ہوا ہے کہ جس کا تصور بڑے بڑے شہروں میں مشکل ہے۔ ہمارے درمیان نہایت ہی چہیتے خطیب فضیلت الشیخ جناب عبدالغفار سلفی بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کرناٹکا سے تعلق رکھنے والی شخصیت پورے عالم میں اپنے اسلوب خطابت کی انفرادیت کی وجہ سے بے انتہا مقبول ہے۔ علمی خزانہ ان کے ذہن و قلب میں موجود ہے جسے وہ آپ کے سامنے عیاں کرنے والے ہیں۔ فضیلت الشیخ جناب عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔ اس طرح ایک سے بڑھ کر ایک خطیب آپ کے پاس موجود ہیں۔ وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت تو نہیں دیتی کہ طویل گفتگو کی جائے، مگر جو وقت مجھے ملا ہے میں اسی پر ناز کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان کئی سالوں سے متواتر آنے کا اتفاق ہو رہا ہے اور آپ لوگ غائبانہ طور پر الحمدللہ ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ کی سرزمین پر، رگھے پورہ کی سرزمین پر آپ جیسے بزرگوں عقیدت مندوں کے درمیان میری حاضری ہوتی رہے۔ آپ کو رب العالمین سلامت رکھے اور یہاں کی تہذیب کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ یہ جو مکتب چل رہا ہے جس کے بہانے سے اتنا خوبصورت اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے محترم حاضرین، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ستائش فرما رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، ہماری خوبیاں بیان کر رہا ہے۔
ہمارے گنگان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب بہترین جماعت ہو، تم سب بہترین لوگ ہو، تم سب بہترین امت ہو۔ مگر کیوں ہو؟ کیا خوبی ہے تمہاری؟ کیا بات ہے تمہارے اندر کہ تم بہتر ہو اور بہتر نہیں ہے، دوسرے اچھے نہیں ہیں، تم بہتر ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وہ سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اگر وہ سبب ہم یاد نہ رکھیں، اس وجہ کی طرف ہم توجہ نہ دیں اور وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا نہ کریں، تو پھر کنتم خیر امت کے مصداق ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم اس لیے بہتر ہو کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، اچھی باتیں بتاتے ہو، خیر کی باتیں بتاتے ہو، کامیابی کی باتیں بتاتے ہو، فلاح کی ڈگر پہ لاتے ہو، اللہ کے قریب پہنچاتے ہو، اللہ کا راستہ دکھاتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، اللہ کے احکام سناتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہتر اس لیے ہو کہ معروف کا، بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم بہترین اس لیے ہو کہ منکر سے بھی روکتے ہو، باز رکھتے ہو۔ یہ دو صفت، یہ دو خوبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی، اور ان دونوں خوبیوں کو ہم اگر سنبھالتے ہیں، ہم اگر ان دونوں خوبیوں سے اپنی ذات کو متصف کرتے ہیں، تو رب العالمین ہمیں کہتا ہے کہ تم بہترین ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں نہ ہو، ہم نہ تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں اور نہ ہم برائی سے روکتے ہوں، تو پھر ہمیں اپنی ذات کو بہتر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں اگر بہتر بنے رہنا ہے تو اپنے اندر ان دونوں صفتوں کو پیدا کریں۔ اچھا اسلوب ہونا چاہیے، اچھا طریقہ ہونا چاہیے، اچھا انداز ہونا چاہیے، خیر کی بات کہنے کا اور برائیوں سے روکنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، سنہرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے، بڑی ہمدردی سے، بڑی محبت سے، الفت و عقیدت سے بھلائی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی خیر امت کے لقب سے ملقب رہیں، اور قیامت کے دن ان دو خوبیوں کی وجہ سے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ساری کہی گئیں اور باتیں بہت ساری تفصیل سے کہی جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس حدیث میں، وہ طویل حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشاہدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے سے کرایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معاشرے میں ایک دو نہیں، انگنت خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا علم بھی ہو چکا ہوتا ہے، مگر ہم خرابیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، برائیوں کے سد باب کی فکر نہیں کرتے، ہم خیر کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو ہم اس حدیث کے ذریعے سے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر وہ خرابیاں ہیں تو ایسی سزائیں ان لوگوں کو، ان برے لوگوں کو دی جائیں گی جس کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور عرض فرماتے کہ اے میرے اجلہ صحابہ، ذرا بتاؤ تو کہ تم میں سے کسی نے آج کی رات کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتے، اور اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر
تعبیر و تفسیر کر دیتے تھے کہ تمہارے خواب کا یہ معنی ہے اور تمہارے خواب کا یہ مطلب ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہی سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے آج بھی کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کی رات کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی تو اس قابل نہیں دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ سے اس معمولی سے خواب کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، مگر آج کی رات میں نے دیکھا ہے۔ سنو، میں خواب بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مشاہدہ کرایا، خواب کے اندر کرایا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ کا خواب سچا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ نبی کا خواب ایسے ہی حقیقت پر محمول ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کوئی خواب نہیں ہوتا۔ نبی نے جو دیکھا گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی نے جو مشاہدہ کیا گویا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے پاس دو آدمی آئے، دو ساتھی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تفریح کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ان دونوں ساتھیوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے سرہانے میں ایک آدمی پتھر لے کر کھڑا ہے۔ ہم سے اگر غلطی ہو جائے اور ہم کسی کے قبضے میں کنٹرول میں چلے جائیں اور وہ آدمی فائر کرنے کو تیار ہو اور وہ آدمی پتھر مارنے کو تیار ہو، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرہانے ایک پتھر لے کر ہاتھ میں کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ کھڑے آدمی نے اپنے ہاتھ کا پتھر، جو بڑا بھاری پتھر تھا، اس کے سر پہ دے مارا، جس کے ضرب سے اس کا سر چکنا چور ہو گیا اور اس کے کھوپڑے سے اس کا مغز، اس کا بھیجا چھٹک کر باہر نکل گیا۔ ہلکی سی چوٹ نہیں بلکہ وہ ضربے کاری لگایا پتھر سے کہ اس کا بھیجا اس کے کھوپڑے سے نکل کر تڑپ کر نکل گیا اور دور چلا گیا، اور وہ پتھر بھی لڑک کر کھسک گیا، دور چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے پتھر سے مارا تھا، وہ پتھر لینے کے لیے جو ہی آگے بڑھا کہ میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس کے سر کو پھر سے درست کر دیا۔ وہ آدمی پتھر لے کر پھر اس کے سرہانے کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ پتھر سے مارا، پھر اس کا مغز اس کے کھوپڑے سے باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر! ایک کنکری لگ جائے، ایک پتھر کی چوٹ لگ جائے تو ہم کیسے تڑپتے ہیں، ہم آہو بکا کرتے ہیں، ہم گریہ و فریاد کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مرہم پٹی کرواتے ہیں۔ اس بیچارے آدمی کا تو پورا سر کچل دیا گیا تھا، اس کے بھیجے اس کے کھوپڑے سے نکل کر باہر تڑپ رہا تھا۔ اس آدمی کا درد سے کیا حال ہوا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا، او میرے ساتھیوں یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ۔ ان دونوں ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی تھوڑا اور آگے چلیے، ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تھوڑا اور آگے چلیے۔ ہم جو آگے گئے ہم نے دیکھا ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری طرف دوسرا آدمی بیٹھا ہے، مگر ایک آدمی مجرم ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ میں اسطورہ ہے، جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جس کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ میں نے دیکھا، میری نگاہوں نے دیکھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے، چاقو ہے، وہ اپنی چھری کو، وہ اپنے اسطورے کو، وہ اپنے چاقو کو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے اور اس کے جبڑے کو چیرتا ہوا مغز تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سا کٹ جائے، خون نکل آئے، لہو لہان ہو جائے تو آدمی کو کتنا درد ہوتا ہے، کیسا کرب ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آدمی کے تو پورے جبڑے ہی کو چیر دیا گیا۔ اسطورہ یہاں گدی کے پاس سے نکال کر اس کے منہ میں دوسری طرف داخل کیا گیا، پھر اس کے دوسرے جبڑے یعنی بائیں طرف کے جبڑے کو چیرا گیا، تب تک اس کا پہلا جبڑا درست ہو گیا۔ پھر اس نے چھری وہاں سے نکالی اور پہلے والے جبڑے کو چیرنا شروع کیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یہ حرکتیں بار بار ہو رہی ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا بد نصیب ہے کہ اس کے جبڑے کو چاک کیا جا رہا ہے؟ ان دونوں ساتھیوں نے کہا
اے اللہ کے نبی تھوڑا اور آگے چلیے۔ ہم جو آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے، تالاب خون کا تالاب ہے، اس تالاب میں خون جمع ہے، اور اس خون کی نہر میں، اس خون کی ندی میں، اس خون کے تالاب میں ایک آدمی تیر رہا ہے، تیر کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیچارہ جو ہی قریب آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بڑا بڑا پتھر ہوتا ہے، وہ آدمی تیر کر جو ہی قریب میں آتا ہے کہ نکل کر اس تالاب سے باہر جائیں، کہ وہ بیٹھا ہوا آدمی بڑے سے پتھر سے اس کے چہرے پر مارتا ہے، اس کے دھکے سے وہ آدمی جو تیر کر کنارے آ چکا ہوتا ہے پھر دوبارہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، تیر کر باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر بڑے سے پتھر مار کر پھر اسے بیچ میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور یہی بار بار ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، او میرے ساتھیو یہ کون بد نصیب آدمی ہے، اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ ہم جو تھوڑا اور آگے گئے اس سے بھی محیب حالت دیکھی، اس سے بھی خطرناک عذاب دیکھا۔ اس عذاب کی کیفیت تھی یہ تھی، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تنور تھا، تنور کو تندور بھی بولتے ہیں، اور اسی نسبت سے ہم بولتے ہیں تندوری روٹی۔ آج کل کے زمانے میں کون نہیں جانتا چکن تندور، یہ تندور میں بننے والے آئٹمز ہیں جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تندور میں بنی روٹی کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تندور میں بھنے ہوئے گوشت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جی ادھر ہم نے تندوری سنا ہے، چکن تندور سنا ہے، وہی تندور جس میں نان بائی روٹیاں بناتا ہے۔ تندور اندر سے کشادہ ہوتا ہے، اوپر سے منہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تندور میں آگ بھڑک رہی تھی، اس کی لو جب باہر آتی تھی، اس کے شعلے جب باہر آتے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس کے شعلے میں مرد بھی ہیں، اس کے شعلے میں عورتیں بھی ہیں، یہ دونوں ننگے کے ننگے ہیں، یہ عورت اور مرد سب کے سب باہر آ جاتے ہیں، اور شعلہ جب دب جاتا ہے تو سب کے سب پھر اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ ننگے ننگے مرد و عورت، ننگے ننگے مرد و عورت۔ میں نے پوچھا او میرے ساتھیو یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ اس حدیث کو ہم یہیں پر بریک کرتے ہیں، پھر آگے کے واقعات الگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں اپنی گفتگو ختم کر لوں، مگر یہ 4 واقعات جو جناب محمد رسول اللہ نے دیکھے اس کی تشریح تو معلوم کر لیں، تفصیل تو معلوم کر لیں، اور اپنے آپ کو جانچ لیں کہیں ہم ان سزاؤں کے مستحق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم ایسے مجرم تو نہیں ہو گئے جن کو مرنے کے بعد قبر میں حشر تک یہی سزا دی جائے گی۔ ان 4 میں سے کوئی سزا ایسی تھی جس کو ہم جھیل پائیں گے؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ان سزاؤں سے بچنے کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، وہ عمل کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے رب ذوالجلال ہمیں آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جناب محمد رسول اللہ کو ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو پہلا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی جو چت لیٹا ہوا تھا اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امتی کا وہ آدمی ہے جسے قرآن کی تعلیم تو تھی لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن کی تعلیم تو تھی، اس کے پاس قرآن کا علم تو تھا، مگر اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ رات میں سویا ہوا ہے، دن میں مشغلہ اختیار کیے ہوا ہے، نہ رات میں عمل کرنے کی مہلت، نہ دن میں عمل کرنے کی فرصت۔ کس کو قرآن نہیں معلوم ہے؟ کس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے؟ مگر عمل ندارت۔ سن لیجئے میری ماؤں، سن لیجئے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ جس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہو اور وہ عمل نہیں کرتا تو مرنے کے بعد ایسی سزاؤں کا مستحق بنے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ تاب ہے، یہ تب و تاب ہے کہ ہم ایسی خطرناک اور مہیب سزا کو برداشت کر سکے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو ایک پتھر کھانے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو پتھر سے پورے سر کو کچلنے کا معاملہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایسی سزا اور ایسے عذاب میں گرفتار کرے۔ تو آئیے عزم کیجئے کہ جتنا معلوم ہے اتنے پہ عمل کریں گے، ہمیں قرآن کا جتنا علم ہے ہم اتنے ہی پہ عمل کریں گے، دن عمل کریں گے، رات عمل کریں گے، خود عمل کریں گے، گھر والوں کو عمل کی ترغیب دیں گے۔ تو قرآن کا جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنے پر عمل کیجئے۔
آپ کو نہیں معلوم کہ رب نے فرمایا جھوٹ نہ بولو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رب نے کہا چوری نہ کرو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کسی کو دغا نہ دو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے کہا چغلی نہ کھاؤ؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کسی پہ تنقید نہ کرو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؟ دو آدمی ایک ساتھ بیٹھ جائیں، ہوٹل میں آ جائیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو؟ یہ وہ برائیاں ہیں جن سے قرآن بچنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے پاس یہ علم ہے مگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ایسی خطرناک سزاؤں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور اگر تیار نہیں ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کریں، اور قرآن کی جو معلومات آپ کے پاس ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ضروری ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور مشرک نہ بن جاؤ۔ اگر نماز چھوڑنا شرک نہ ہوتا تو رب العالمین کی آیت قرآنی ایسی نہ ہوتی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اگر نماز پڑھنا خطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من الخاطئین، تم نماز چھوڑ کر خطا کار مت بن جاؤ، یہ اللہ فرماتا، مگر کیا کہا؟ تم نماز پڑھو مشرک نہ بن جاؤ، یعنی اس کو چھوڑو گے مشرک ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے سیدھے سادے مسلمان جمعہ پڑھنے والے، عید پڑھنے والے، جنازہ پڑھنے والے، سلام کرنے والے، دعاؤں سے نوازنے والے، خیر کا جملہ منہ پر لانے والے نماز نہیں پڑھتے، حج کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، عمرہ کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ واہ کیا حماقت ہے کہ جس عمل کے چھوڑنے سے انسان کافر و مشرک ہو جائے وہی عمل نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کی جتنی معلومات آپ کے پاس ہے اس پہ عمل کیجئے، میری بہنوں قرآن کا جتنا علم آپ کے پاس ہے اس پہ عمل کیجئے۔ ان دونوں ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے جو دوسرا واقعہ دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت میں وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولا کرتے ہیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، دائیں جبڑے کو بھی بائیں جبڑے کو بھی، پورے جبڑے کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، 1 انچ نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ یہ جبڑا چیرائی اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو آج سے عزم کیجئے کہ کیسی بھی نوبت آئے، کیسی بھی حالت آئے، آج سے ہم خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج سے جھوٹ بند چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ پیارے نبی سے فرمایا ان دونوں ساتھیوں نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تیسرا واقعہ دیکھا، خون کی ندی میں تیرنے والے کو جو دیکھا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو زندگی میں سود کھاتا ہے نا۔ ابھی ایک عورتوں میں ایک چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، یہ غیر مسلم کچھ لوگ آتے ہیں گھروں میں سمجھاتے ہیں، عورتوں کو بتاتے ہیں، ان عورتوں کو خاص طور سے جن کا شوہر باہر ہوتا ہے، یا ان عورتوں کو جو بیوہ ہیں، ایسی عورتوں کو سمجھا کر اسکیم بتاتا ہے کہ اس میں اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، اتنے کی آمدنی ہو جاتی ہے، اتنا نفع ہو جاتا ہے، یہ سب سود ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ آدمی جو خون کی ندی میں تیر رہا ہے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امتی کا وہ آدمی ہے جو سود کھاتا ہے۔ سود تو بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں دکھتا ہے قرآن کے اندر۔ تو اگر ہم خون کی ندی میں تیرنا نہیں چاہتے اور پتھروں سے ٹھوکر کھا کر پھر بیچ میں جانا نہیں چاہتے تو میری ماں میری بہنوں آج سے توبہ کرو کہ ہم سود خوری میں نہیں پڑیں گے۔ سود سے بچنے کی کوشش کیجئے، خود بچئے، گھر والوں کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے سود کی بیماری سے، سود کی لعنت سے۔ ان دونوں ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تنور والوں کو دیکھا کہ جس میں ننگے مرد و عورت جلائے جا رہے تھے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، بدکار ہیں،
जहां मौका मिला सट गए, चिपक गए, दोस्ती बना ली, घूमना शुरू किया, बुराई तक पहुंचे, अंजाम तक पहुंचे। ये वो लोग हैं अल्लाह के नबी जो आपकी उम्मत के हैं, ज़नाकार लोग हैं, ये बदकार लोग हैं। ज़िना, अल्लाह ताला ने क्या कहा? ज़िना मत करो, ऐसा जुमला नहीं इरशाद फरमाया। अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं फरमाया कि ज़िना मत करो। रब तो फरमाता है वाला तक़रबु ज़िना, अरे ज़िना करना तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाता है कि ज़िना के करीब ना जाओ। ज़िना के करीब जाना क्या है? भाभी का देवर से खलवत में मिलना ज़िना के करीब जाना है। साली का बहनोई के साथ घूमना ज़िना के करीब जाना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों का वहां की लड़कियों से दोस्ती करना, मोबाइल नंबर हासिल करना ज़िना के करीब जाना है। अल्लाह तो फरमाता है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, ज़िना के करीब भी न जाओ। अगर ज़िना में कोई मुब्तला हुआ, मर्द और जन, लड़का या लड़की, तो सोच लीजिए चंद सालों बाद ये सांस का रिश्ता हमारे जिस्म से टूटने वाला है। फिर उसके बाद यही हश्र होगा, तन्नूर में आग दहकाई जाएगी और फिर उसमें जलाया जाएगा। बेशर्मो, दुनिया में शर्मो हया नहीं थी, मैदान में आए, पार्कों में आए, स्कूल कॉलेज के अहाते में गए, कोई शर्म नहीं, कहां का लड़का कहां की लड़की हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। तो रब्बुल आलमीन ने नबी को दिखलाया कि ये एक दूसरे के सामने नंगे हैं और दोनों जलाए जा रहे हैं, सबके सब जलाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये चार वाकया दिल दहला देने वाला किसने देखा है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने देखा है। और नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है। मेरे भाइयों, हमें इससे क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? मैंने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सब बेहतरीन लोग हो, अच्छे लोग हो। उखरिजत लिन्नास, तुम अपने लिए नहीं, तुम तो दूसरे लोगों के लिए निकाले गए हो। पर्दे अदम से तुम्हें वजूद में लाया गया है दूसरों के लिए। हम अपने लिए जीने मरने लगे। हमारा क्या होगा? हमारा घर कैसे बनेगा? हम जमीन कैसे खरीदेंगे? हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमारी तिजारत कैसे तरक्की पाएगी? हमारा बेटा कैसे खाएगा? हमारा बेटा कैसे पढ़ेगा? हर काम अपने लिए। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे लिए हमने पैदा ही नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे लिए हमने पैदा ही नहीं किया। ठीक है, अपना भी देखो, मगर असल मकसद दूसरों की इस्लाह करना है। हम तो आज तक अपनी इस्लाह नहीं कर सके, गोया कि हम अपने वजूद के मकसद से हटे हुए हैं। हम दूसरों के लिए पैदा किए गए थे, गैरों के लिए पैदा किए गए थे, मगर हमारा अमल, हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के सामने अपना चेहरा लेकर के जाएं, क्योंकि हमारे चेहरों के दाग वो 1 2 3 करके जब गिनाना शुरू करते हैं तो उनकी मजलिस में हमें शर्मसारी उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी का एहसास होना शुरू होता है। तो मेरे भाइयों, अपने किरदार और अमल को हमें दुरुस्त करना है, तब तो दूसरों की सलाह करेंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम दूसरों को नेकी का हुक्म करते हो, तुम दूसरों को बुराई से रोक देते हो। ये हमारा मकसद है, हमारी तख्लीक का मकसद है। अल्लाह ने जो हमें मुसलमान बनाया है, उस मुसलमान बनने और बनाने का यही मकसद है कि हम दूसरों की सलाह करें, हम बुराइयों पर टोकें और नेकियों की तरगीब दें। ये मिशन होना चाहिए हमारा, ये मकसद है जिसे जान लेना चाहिए। हम अपने घरों में अगर बाल बच्चों की सलाह कर लें तो यही काफ़ी होगा। हर आदमी अपने बाल बच्चों की सलाह कर ले, हर आदमी अपनी बीवी बच्चों की सलाह कर ले, तो हमें लगता है इस्लाह माशरा के जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौम का बहुत बड़ा सरमाया जो सर्फ होता है बच जाएगा, और फिर माशरा भी एकदम सालेह और सेहतमंद माशरा होगा, बुराइयों से पाक और साफ माशरा होगा। आइए इसके लिए इसी जलसे में हम अज़्म करें और अल्लाह से वादा करें कि रब्बुल आलमीन, तूने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था हम भूल गए थे, मगर अब एहसास हुआ है, हमें अपना मकसद मालूम हो गया है। अब हम अपने मकसद को अमली जामा पहनाएंगे, हम दूसरों को नेकी की तलकीन करेंगे और हम दूसरों को
बुराई पर टोकेंगे, रोकेंगे। जाहिर है ऐसा करने के लिए खुद को पहले नेक बनाना पड़ेगा, नेकी की डगर पे ढालना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरों को नेकी की तलकीन करनी पड़ेगी और बुराइयों से रोकना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरा वक्त खत्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है जी। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह। बोनस मिला है भाई 10 मिनट, तो मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूं और इस हदीस पाक का जो आखिरी टुकड़ा बच गया था उसको भी जोड़कर आपको पूरी हदीस सुना देता हूं। वो जो आखिरी वाकया देखा था तन्नूर वाले वाकया के बाद उन दोनों साथियों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा और आगे चलिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आगे जाकर देखा, एक आदमी था जो आग सुलगा रहा था, आग में फूंक मार रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों साथियों ने कहा कि और आगे चलिए। प्यारे नबी जब और आगे गए तो एक शादाब सा पेड़ था, दरख्त था, उसकी एक डाली पर उन दोनों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सवार किया। उस डाली पर बड़ा खूबसूरत मोती का महल था, खूबसूरत घर था, उसमें सिर्फ नौजवान मर्द ही मर्द थे, कोई औरत नहीं थी। उससे ऊपर एक डाली थी, उसमें भी बड़ा खूबसूरत मकान था। अल्लाह के नबी ने उसमें मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को भी देखा, जवानों को भी, बूढ़ों को भी देखा। पूछा, ए मेरे साथियों ये क्या चीज है? उन दोनों साथियों ने कहा, ए अल्लाह के नबी आपने जो नीचे देखा कि आग सुलगाने वाला आग सुलगा रहा है, ये जहन्नम का दारोगा यानी मालिक है। जहन्नम के दारोगा का नाम अल्लाह ने मालिक रखा है, यानी मालिक जहन्नम। जलाने का, आग दहकाने का इख्तियार उस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने दिया है। वो आग सुलगा रहा है उन लोगों के लिए जिनके आमाल खराब हैं, जिनके कर्तव्य बुरे हैं, जिनके किरदार गंदे हैं। ऐसे लोगों के लिए आग सुलगाई जा रही है, जहन्नम दहकाई जा रही है। ऐ अल्लाह के नबी आपने जो सबसे पहला घर देखा, जिस घर में आपने सिर्फ नौजवान मर्दों को देखा, वो जन्नत है, शहीदों की जन्नत है, दीन के रास्ते में जिहाद करने वालों की जन्नत है, जो शहीद हो गए थे उन शहीदों की जन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसके बाद जो घर देखा था वो आम मुसलमानों की जन्नत है, जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। अल्लाह नबी ने वो घर देखा जो जन्नत था, लुलू का, मरजान का, हीरे का, जवाहिरात का, खूबसूरत सोने का, चांदी का, एक ईंट सोने की, दूसरी चांदी की, वो घर देखा, शानदार इमारत देखी। आज ईंट की दीवार का घर बनाकर हम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, खुश होते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया का मकान यहीं रह जाएगा, हमें आखिरत के मकान की जरूरत है और वो जन्नत है। उसमें जाने के लिए जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा, रब को याद करना पड़ेगा, नेकियों का अमल करना पड़ेगा, बुराइयों से रुकना पड़ेगा। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उन दोनों साथियों ने कहा कि अल्लाह के नबी अपने ऊपर देखिए। आपने ऊपर देखा तो सबसे खूबसूरत घर था। उन दोनों साथियों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी वो जो ऊपर वाला मकान है ये आपकी जन्नत है। प्यारे नबी ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी जन्नत में जाने दो, मुझे मेरी जन्नत में जाने दो। यही तड़प हर मुसलमान को होनी चाहिए कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, अब मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, अब मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। सीतामढ़ी के एक बुजुर्ग का वाकया मुझे याद आता है, तकरीबन 20 बरस पहले का वाकया है कि वो हज के लिए गए। वो जाहिर है सीतामढ़ी के ऐसे ही देहात के रहने वाले थे, पगडंडियों को, खेत को, खलियान को, घरों को, मकान को, झोपड़ियों को देखने वाले। और जब अरब के इलाके में गए, मक्का में उतरे, मदीना पहुंचे, नबी की सरजमीन को देखा तो गले लगा लिया, आंखों से अश्करवा। इतनी खूबसूरत सरजमीन तो हमने अपने इलाके में नहीं देखी, काश मैं यहीं रह जाता। उस जमीन से इतनी मोहब्बत हुई, हज कर लिया,
حج کے اختتام کے بعد ہر آدمی کو اجازت دی گئی، کھجور خرید لیں، زمزم کا پانی سمیٹ لیں، یہ مدینے کے بازار سے، مکہ کے بازار سے جو لینا ہے لے لیں۔ سب نے لیا۔ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تسبیح گننے میں لگے رہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جناب آپ بھی کچھ خریداری کر لیجئے، تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ خریدنے کا من ہی نہیں کرتا، اور بلکہ ہمیں تو گھر جانے کا من نہیں کرتا ہے، چھوڑ دو، ہمیں یہیں رہنے دو۔ ان کے ساتھ آنے والے جتنے ساتھی ہوائی جہاز سے آئے تھے وہ سارے ساتھی ایئرپورٹ پہنچ گئے، مگر اس بیچارے کا کہیں پتہ نہیں۔ چھان بین کی گئی، خبر لا کے دیا گیا، اور ساتھیوں تمہارے ساتھ جو وہ بوڑھا آدمی آیا تھا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ ایسی محبت ہوئی اس جنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے، جس کو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس بوڑھے ضعیف آدمی کو وہ جنت اتنی پسند آ گئی کہ اپنا گھر بھول گئے، اپنا وطن بھول گئے، کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور ہوائی جہاز سے ان کے سارے ساتھی جو ساتھ گئے تھے گیا کے ایئرپورٹ پہ آئے تو اس بوڑھے ضعیف کی اولاد بھی اپنے بابا کو لینے کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ سب آ گئے، بابا نہیں۔ پوچھا ساتھیوں سے، کہا کہ بابا کا انتظار ختم ہو گیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے شہر میں روک لیا ہے، وہ انتقال کر گئے۔ محبت ایسی ہو کہ اب کہیں نہیں جانا، اب تو سیدھا اللہ کی جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے عمل کیجئے دوستو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اپنی ماؤں اور بہنوں کو سمجھائیے کہ دین کیا ہے، بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریفات سمجھائیے، برائیوں سے رکنے اور بچنے کے طور طریقے سکھلائیے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہماری سعادت مندی کے لیے ضروری ہیں، نیک بختی کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ برائیاں، وہ خرابیاں جس کا انجام بہت بھیانک ہے، اللہ ایسی تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نیکیاں جس کا ثواب بڑا اعلیٰ ہے اور جس کا بدلہ جنت ہے، اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر ہماری ماں و بہنوں کو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنانے کے لیے مجلس منعقد کی گئی، وہ اپنے خیمے کو چھوڑ کر کھیل تماشے میں لگی ہیں، بڑ بازار میں لگی ہیں، خریداری میں لگی ہیں۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں دین کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔